Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن معاذ بن عدوية رضي الله تعالى عنه أنها قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت معاذہ عدویہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی کنیت ام صبحہ ہے اور جل قدر تابعہ ہیں کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت پر روزے کی قضا واجب مگر نماز کی قضا واجب نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں زمانہ مبارک میں جب ہمیں حیض آتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کے بارے میں ایک مسئلے کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہے جو اسے اگر مینسز آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے مینسز کے اوقات کو دیکھا جائے گا۔ بعض عورتوں کی طبیعت اس طرح ہوتی ہے کہ انہیں 3 دن تک حیض آتا ہے، بعض کو 5-6 دن تک، اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں 10 دن تک حیض آتا ہے۔ تو وہ اپنے ان دنوں کو شمار کرے گی، یعنی جسے ماہواری آئی ہے جس خاتون کو، چاہے 5 دن ہو، 10 دن ہو یا 3-4 دن ہو، جو بھی روزے یہ اس میں روزہ جب یہ نہ رکھ سکے گی تو یہ اس کی قضا کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بھائی روزے کی جو ہے وہ قضا تو ہے لیکن نمازوں کی قضا نہیں ہے، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں اور جو نمازیں ہیں ان کو ترک کریں، یعنی ان کی ادائیگی نہ کریں۔ تو اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سنت نبوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ہمیں اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں جو ہے نماز کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، صرف روزوں کا حکم کیوں دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے اس قول سے اس بات کی صراحت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ ہم صرف روزوں کی قضا کریں، ہم نمازوں کی قضا نہ کریں۔ بعض فقہا اس بارے میں یہ صراحت بھی کرتے ہیں کیونکہ جو روزے ہیں ظاہر ہے اس کی تعداد تو وہ متعین ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں یا اسی طرح 10 ہیں، جبکہ نمازوں کی تعداد وہ اس سے حرج لازم آتا ہے، اس سے دقت اور مشقت لازم آتی ہے کہ ایک خاتون ایسی ہے کہ جس کی ماہواری وہ 10 دن تک ہے۔ اب ظاہر ہے 10 دن میں کتنی نمازیں ہو جائیں گی، ایک دن میں جب 5 نمازیں ایک عورت پر فرض پڑ جائیں گی تو 10 دن کے اندر نمازوں کی کثرت ہو جائے گی جو دقت اور مصیبت کا سبب بنے گی۔ اس میں رعایت رکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ماہواری کے دنوں میں وہ نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، صرف وہ روزوں کی قضا کرے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیش نظر رکھیں اور اسلامی تعلیمات کو اپنائیں۔ اسی سے ہماری دنیاوی خوشحالی اور آخرت کا جو نجات ہے وہ اسی پر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.